جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ہم کربلا میں آ چکے ہیں اور ہم روم سے باہر نکلے اور امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام اور تمام شہدائے کربلا کی زیارت کے لیے اب ہم جا رہے ہیں یہاں سے۔ اور ہماری جو قافلہ ہے اس کی پوری گائیڈ لائن جو ہے وہ ہادی ٹور اور کاروان کربلا اور یہ جو ہمارے مولانا صاحب ہیں ان کی گائیڈ لائن میں رہے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ زائرین کرام، ہمارے سفر عشق و معرفت اور زیارت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ گنج شہیدہ، جہاں تمام شہدائے کربلا کو امام زین العابدین نے ایک ساتھ دفن کیا تھا کربلا معلیٰ میں، تو اس جگہ بھی زیارت کے لیے ہم لوگ روانہ ہوں گے۔ اور وہ جگہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کو نشے میں جو ہے شمر ملعون نے ذبح کیا تھا اور قتل کیا تھا، اس قتل گاہ پہ بھی جائیں گے۔ اور وہ جگہ کہ جہاں پر حبیب نے مظاہر مولا کو نے جن کو قتل لکھ کر کوفے سے بلایا تھا، ان کی زیارت بھی کریں گے۔ اور ابراہیم مجاب جو 7ویں امام کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں، ان کی بھی ہم لوگ زیارت کو انشاءاللہ روانہ ہوں گے۔ آج کی زیارت کا شیڈول یہ ہے جو انشاءاللہ حرم مطہر میں ہم لوگ روانہ ہوں گے۔ آپ لوگوں سے بس گزارش یہ ہے کہ سب ساتھ میں رہیں، خاص طور سے خواتین۔ مردوں کو تو ہم لوگ ڈھونڈ سکتے ہیں کیونکہ اندر حرم میں ہم لوگ جائیں گے تو 2 پورشن ہو جائیں گے، خواتین کا حصہ الگ ہے، مردوں کا حصہ الگ ہے۔ خواتین مردوں کی طرف نہیں آ سکتی، مرد خواتین کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو لہٰذا جہاں جو مقام بتایا جائے کہ زیارت کر کے واپس یہاں پر آنا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور جو ماشاءاللہ خواتین ہوشیار ہیں، پڑھی لکھی ہیں، ان کی اصل شرعی ذمہ داری ہے جو بزرگ خواتین ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ زیارت کرا کے واپس لے کے آئیں۔ ٹھیک ہے، اب اپنی ذمہ داری آپ لوگ اس کو سمجھیے گا۔ ہمارے ہوٹل کا نام کیا ہے؟ برج آل یاسین، یہ سامنے لکھا ہوا ہے برج آل یاسین، اور سڑک کا نام ہے شارع القمی۔ سامنے یہ ہم چیک پوسٹ سے دیکھیں گے مولا عباس کا روزہ، یہاں سیدھے جائیں گے اور واپس آتے وقت ہم رائٹ ہینڈ پہ جب چیک پوسٹ سے مڑیں گے تو ہمارا ہوٹل یہ ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، ہوٹل کا نام کیا ہے؟ برج آل یاسین۔ ٹھیک ہے، کار ہوٹل کے پاس۔ اگر خدا نخواستہ کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو آپ لوگ کسی کو دکھا سکتے ہیں خادم۔ کربلا کیا ہے؟ امام حسین صاحب کا مقتل ہے، شہدائے کربلا کو جہاں پر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ یہ گھر، یہ بلڈنگ ہے، یہ ہوٹل نہ دیکھیں، یہ سارا صحرا تھا، یہ بیابان تھا، سامنے فوج اشقیہ تھی اور یہ صاحب بیابان پڑا ہوا تھا۔ خیمے گاہ اس سائڈ میں تھے جہاں پر خیمے لگے ہوئے تھے، جائیں گے انشاءاللہ زیارت پہ۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سن 61 ہجری کی کربلا کو ذہن میں رکھیں، یہ نہ سوچیں کہ اب یہ لائٹیں، یہ روڈ، یہ ساری چیزیں، ایسا نہیں ہے۔ ذہن وہ جو مرثیوں میں سنتے ہیں ہم لوگ، جو مجلسوں میں سنتے ہیں، اسی ذہن میں رہنا ہے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو پرسہ پیش کرنا ہے۔ آداب زیارت میں سے یہ ہے کہ جب آپ اپنے ہوٹل سے، اپنی جگہ سے نکلیں تو یہ قصد کر کے نکلیں کس کی زیارت پہ جا رہے ہیں، یہ نیت کر کے نکلیں۔ دوسرا، جب قدم بڑھائیں تو آہستہ آہستہ قدم رکھیں، یہ محسوس کریں کہ ہم ایک مظلوم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ایک شہنشاہ کربلا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، غازی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے اپنے تمام دنیا کو بھول جائیں، جو گھر بار سب کچھ، کیونکہ امام حسین کی زیارت کے لیے آئے نا، امام حسین صاحب آپ کے گھر کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے گھر کی حفاظت وہ کر رہے ہیں، اس کی ٹینشن چھوڑ دیں آپ۔ اب امام حسین صاحب پہ فوکس رکھیں، اپنا ذہن یہاں پر رکھیں کہ مولا آپ نے بلا لیا ہے، ہم آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، بس میں ہوں اور آپ ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے اور کچھ نہیں ہے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے، مرنے کے بعد یہی کام آنے والے ہیں۔ تو لہٰذا پھر کیوں نہ ہم ان کے لیے جئیں، ان کے لیے قدم بڑھائیں۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے، کربلا معلیٰ میں ہے، آہستہ آہستہ قدم رکھیں اور اتنا زیادہ ٹھٹے مار کے ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، چلا کے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں آداب زیارت میں، کیونکہ ہم کسی جشن میں نہیں آئے ہوئے ہیں، کسی پکنک پہ نہیں آئے ہوئے ہیں، کہیں گھومنے نہیں آئے ہیں، ہم لوگ امام حسین صاحب کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو پرسہ دینے کے لیے تو اپنے کمروں میں بھی چھٹے مار کے ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کوئی ایک بندہ مر جاتا ہے تو ہم لوگ 40 دن تک 40واں مناتے ہیں، لوگ آتے ہیں پرسہ، ہے نہیں، لیکن یہاں پر امام حسین کے کتنے 71 آدمی مارے گئے ہیں۔ ہمارے گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے تو ایک کیفیت ہوتی ہے، یہاں سے امام حسین 71 لاشیں اٹھائیں امام نے،
تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اسی بیابان سے امام حسین کبھی علی اکبر کا جنازہ اٹھایا ہے، کبھی علی اصغر کا جنازہ اٹھایا ہے، یہی کہیں، کیونکہ علماء کہتے ہیں آہستہ آہستہ قدم رکھ کے چلو کہ نہ پتہ نہیں کس جگہ پر کون سا شہید زخمی ہو کر میدان کربلا پر گرا ہوگا، نہ جانے کس جگہ پر قاسم کی لاشیں کو پامال کیا گیا ہوگا، یہی پورا احاطہ تھا، یہ پوری جگہ تھی کہ نہ جانے کس جگہ پر علی اصغر کے گلے پر تیر لگا ہوگا، نہ جانے کس جگہ پر علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پل توڑا گیا ہوگا، نہ جانے کس جگہ پر عباس کے بازو کو کاٹ کر زمین پر گرایا ہوگا، نہ جانے کس جگہ پر غریب زہرا حسین مظلوم کربلا زمین کربلا پر بیٹھے ہوں گے، کتنی مرتبہ کھڑے ہوئے ہوں گے، اماں مجھ سے عباس کا لاشا نہیں اٹھتا ہے، مجھ سے اکبر کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا، اے حسین ہم آپ کو ہم غریب و نادار پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں پر حسین کبھی گھبرائے نہیں ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جہاں پر حسین نے گھبرا کر ایک مرتبہ آسمان کی جانب کا بار الہا یہ اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے، مجھ سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا۔ علامہ خطیب اکبر کہتے ہیں کہ حسین نے جب اکبر کا لاشا اٹھانا چاہا تو ان سے اٹھایا نہ گیا، ایک ہاتھ کو اس زانو پر رکھا، دوسرے ہاتھ کو اس زانو پر رکھا، اس طریقے سے لاشے کو اٹھایا کہ جب لے کر چلے پیر خط کھینچ رہے تھے، حسین نے زمین پر رکھ دیا، اے زینب تمہارے بھائی سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اسی گریہ وزاری کے ساتھ ہمارا جو ہادی ٹور ہے اس کے ساتھ ہمارا نفیس بھائی اور تمام رہنمائی کے ساتھ آپ لوگ ساتھ میں رہنا ہے، انشاءاللہ حرم میں بھی مجلس برپا ہوگی، مولانا صاحب موجود ہیں، نفیس بھائی ہیں، ہم سبھی یہیں پر لاشا مولا عباس کا پڑا ہوا تھا، اسی جگہ پر مولا سید سجاد نے آ کر یہیں پر قبر بنائی ہے اور امام زین العابدین نے مولا عباس کو یہاں پر دفن کیا ہے۔ آج ایک چچا کو اس کی بھتیجی کا پرسہ پیش کرنا ہے، نہ جانے کس کی بازو میں کس کے یہاں پر جناب سکینہ کھڑی ہوں گی اور کہہ رہی ہوں گی لاؤ میرے چچا کے حق کا آنسو مجھے دو، میرے چچا پر بڑے مظلومیت کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ آج انہیں آنکھوں کے ساتھ پرسہ، آج آپ کا کوئی کوڑے مارنے والا تو نہیں ہے نا، تازیانے مارنے والا تو نہیں ہے نا، تو کھل کر پرسہ پیش کیجئے گا سامنے۔ ابھی تک مجلسوں میں سنتے تھے ذاکر و مولوی یہ کہتا تھا، خطیب یہ کہتا تھا کہ کربلا میں جاؤ، کربلا کا تصور کرو، سامنے مولا کی قبر مبارک ہے، غازی آپ کو دیکھ رہے ہیں، مولا کو پرسہ پیش کرے، مولا کس طریقے سے آپ کے بازو کاٹے گئے ہیں، کس طرح آپ کی آنکھ میں تیر لگایا گیا ہے، کس طریقے سے آپ کو نیزے مارے گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ اگر کوئی شخص کربلا آتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ کس وجہ سے آ رہا ہے، تین وجہ ہیں علماء نے ذکر کی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کربلا پہنچتا ہے، کیونکہ ہمارا یہ سفر روحانی ہے، یہ ہمیں یہاں سے کچھ بن کر جانا ہے، حسین سے ہمیں خالی ہاتھ نہیں جانا۔ اگر آپ کربلا سے بھی خالی ہاتھ چلے گئے تو پھر کہاں سے لے کر جائیں گے؟ دنیا کے دروں پر جاتے ہیں تو وہ دھتکار کر میں بھگا دیتے ہیں، لیکن یہ حسین کا در ہے کہ جہاں خطا کار بھی آتا ہے، گنہگار بھی آتا ہے، تو کسی کو حر بنا کر یہاں سے بھیجا جاتا ہے یا کسی کو بالوں پر یہاں سے عطا کیے جاتے ہیں۔ اے حسین اپنی آغوش پھیلا کر، اپنی جھولیاں پھیلا کر آپ کی بارگاہ میں آ رہے مولا ہماری جھولیوں کو بھر دینا، ہماری مرادوں کو پوری کر لینا۔ ہر باب اعظم علماء کہتے ہیں کہ تین وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان کربلا آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا تو یہ ہے کہ وہ انسان کربلا آتا ہے کہ جس کے خاندان میں، جس کی نسل میں کوئی انسان زیارت کربلا کے لیے تڑپ تڑپ کر مر گیا ہو اور اس کو کربلا آنا نصیب نہ ہوا ہو، تو اللہ اس مرنے والے کی وجہ سے اس کی اولاد کو یہاں کربلا بھیجتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا عمل اس انسان نے انجام دیا ہے کہ اللہ نے اس عمل کے بدلے میں، اتنا عظیم عمل تھا جس کی وجہ سے اس دعا کے بدلے میں انسان کو کربلا کی زیارت نصیب کرائی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ انسان کربلا آتا ہے کہ جس کے حق میں اس کے ماں کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے،
اور اللہ اس کی وجہ سے اس کو امام حسین کے در پر آنا نصیب کراتا ہے۔ یہ 3 وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان کربلا پہنچتا ہے۔ تو ارباب اعزاز، ہم آ رہے ہیں کربلا میں۔ یہ حدود کربلا شروع ہونے والے ہیں۔ میں نے روایت میں پڑھا کہ جب ظاہر امام حسین علیہ السلام کربلا کا قصد کرتا ہے اور حدود کربلا پر پہنچتا ہے تو جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے ایک ماں اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالے ہوئے کربلا کے حدود پر اپنے زخمی ہاتھوں کو پھیلا کر کہتی ہے، آ جا میرے حسین کے زائر آ جاؤ، میں بڑی مدتوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اجرکم اللہ، خدا کو کسی غم میں نہ ہو سوائے مظلوم کربلا کے۔ اے حسین کا استقبال، حسین کے زائروں کا استقبال کرتی ہے۔ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ ذرا تصور کرو کہ وہ حسین کی دکھیاری ماں، وہ رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا، ہم گنہگار، وہ معصومات، ہم خطاکار، ہمارا استقبال کرنے کے لیے جنت البقیع سے کربلا آ جاتی ہے۔ اے میرے حسین کے چاہنے والوں آ جاؤ، اے تم اپنے آنسوؤں کو میرے رومال میں جگا دو گے، میں اپنے زخمی حسین کے جسم پر اس کو ملوں۔ اور بابیزا، ابھی ہم کربلا میں جا رہے ہیں۔ اے آقا حسین، ایک دن میں 72 لاشیں، ایک دن میں ایک سے پہر میں کبھی بھائی کا لاشا دیکھا، کبھی کڑیر جوانی اکبر کا لاشا۔ یہ کسی انسان کی بات نہیں ہوتی۔ ارے 6 ماہ کا بچہ مسکرا کر ہاتھوں پر دم توڑ رہا ہے۔ کئی زانو پہ علی اکبر نے عشقیہ لے کر کہا، بابا خدا حافظ، کلیجے میں بڑا درد ہو رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رزق قضاء و تسلیم الامر۔ بارہا تجھے اپن پاک کا واسطہ ہمارے ذاتوں کو، ہمارے والدوں کو قبول فرماؤ۔ پروردگارہ، ہمیں جو مریض ہیں سب کو شفا کلیہ عطا فرماؤ۔ پروردگارہ، پاک کا واسطہ ہمیں جو زائرین زیارت کے لیے آئے ہیں، پروردگارہ ان سب کو زیارت کربلا، زیارت امام حسین اور ان کے ساتھ ساتھ وقت کے امام کی زیارت نصیب فرماؤ۔ پروردگارہ، ہماری زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دے، بار بار ہمیں زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگارہ، جو زیارت پر نہیں آ سکے ہیں اور ان کے دل میں تمنا تھا کربلا آنے کی، زیارت پانے کی، پروردگارہ ان سب کو بھی کربلا کی زیارت نصیب فرماؤ۔ پروردگارہ، جنہوں نے چلتے وقت دعاؤں کے لیے بولا تھا، پروردگارہ ان سب کی تمام حاجات کو پورا فرماؤ۔ پروردگارہ، ہمارے مرحوم ان کی مغفرت فرماؤ۔ پروردگار پاک کا واسطہ جو ہمیں بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی عطا فرماؤ، جو ضعیف و ناتوان ہیں ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرماؤ۔ پروردگار پاک کا واسطہ ہمارے کاروان کو زیادہ ترقی عطا فرماؤ۔ ہادی تو ہمیشہ سے زائرین کی خدمت کرتا رہا ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو حق کی زیارت ہے اس کو ادا کیا جائے۔ تو الحمدللہ ہماری اس ٹیم کے تعاون سے اور مولانا مقید الدین بھائی اور دیگر خاکسار خادم کی وجہ سے بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے زائرین کو کسی طرح کوئی تکلیف نہ ہو اور گھر سے لے کر گھر تک پہنچانے کی پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم لوگ کوشش یہ ہوتی ہے کہ پروردگار ہمارے زائرین کو زیادہ سہولت فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اس کاروان کو زیادہ ترقی عطا فرما، اور جو بھی ہمارے انیس بھائی بھی یہ بھی اسی گامزن میں ہے، اسی زائرین کی خدمت کرتے ہیں، پروردگار ان کو بسائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زائرین کرام، ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہم کھڑے ہیں بین الحرمین کاروان ہادی ٹور کے ساتھ اور کاروان کربلا کے ساتھ۔ آج الحمدللہ ہمارے زائرین مولا عباس علیہ السلام کی زیارت کر چکے ہیں اور سامنے مولا حسین علیہ السلام کا روضہ ہے۔ اب ہم وہاں پر زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ بھرپور طریقے سے اعمال، زیارتیں، مجالس سے پرصداری ہو رہی ہے، مرثیہ خوانی ہو رہی ہے اور ماتمداری ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے مولا کی بارگاہ میں خضوع و خشوع کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ غریب کربلا امام حسین علیہ السلام کو پرسہ پیش کرنا ہے۔ اس وقت ہم ہیں بین الحرمین۔ بین الحرمین کا مطلب ہے کہ دو حرم کے درمیان کی جگہ۔ حرم ہے، یہ سامنے حرم مولا عباس علیہ السلام ہے اور ادھر دیکھیں آپ، ادھر حرم امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان کی جگہ کو کہتے ہیں بین الحرمین، اور اس کو جنت کا ٹکڑا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ سرداران جوان جنت کون ہیں؟ امام حسن، امام حسین علیہ السلام۔ مالکان جنت کون ہیں؟
امام حسین علیہ السلام ہیں۔ تو یہ سردار جنت کی بارگاہ میں ہیں۔ ان دونوں کے دھرم کی جگہ کو حرم مولا عباس، حرم امام حسین السلام کے درمیان کی جگہ کو بین الحرمین کہا جاتا ہے۔ وَهَٰذِهِ قُطْعَةٌ مِّنْ أَرْضِ الْجَنَّةِ، اور اس ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا بھی کہا جاتا ہے، زمین کربلا کو جنت کی زمین بھی کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں اللہ نے آپ کو اپنی زندگی میں جنت دکھا دی ہے۔ آپ لوگ سوچتے ہیں جنت کیسی ہوگی، یہ ہے جنت۔ سامنے امام حسین علیہ السلام ہیں، یہ مولا عباس علیہ السلام ہے۔ تو ان امام حسین علیہ السلام، مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ لوگ ہیں، تو اس سے محسوس کر سکتے ہیں آپ لوگ کہ کیا ہے جنت۔ یہ سب سے عظیم جنت میں آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ جس نے امام حسین السلام کو دیکھ لیا، مالکان جنت کو دیکھ لیا ہے، سردار جنت کو دیکھ لیا، تو اس کے دل میں تمنا کیا ہوگی؟ کچھ نہیں ہو سکتی۔ جنت آپ کو نصیب ہو گئی، حاصل ہو گئی ہے۔ تو یہ دونوں کے علماء کہتے ہیں کہ جب مولا عباس علیہ السلام کی زیارت کر لیں تو اس درمیان سے ضرور گزرا کریں۔ ابھی تو آپ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں ہادی ٹور کے ساتھ، کاروان کربلا کے ساتھ۔ جب بھی آپ کبھی زیارت کے لیے آئیں دوبارہ پھر جب مولا کی زیارت کریں تو یہاں سے ضرور گزرا کریں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جو مولا عباس کے حرم سے لے کر مولا حسین کے حرم تک جو بھی یہاں سے پیدل چلتا ہے تو یہ عقیدت کے جملے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے پاک کر دیا جاتا ہے، اس طریقے سے اس کو معصوم بنا دیا جاتا ہے کہ وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ حسین سے مس ہو سکے۔ اس کے فرشتے اتنا تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اس کو پاک و پاکیزہ بنا دیتے ہیں، اور اس کے تمام گناہوں کو، اس کی تمام بیماریوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور اس پر جنت کے ٹکڑے پر جو ہے فرشتوں کا نزول رہتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ زمین جو ہے وہ زائرین کی ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر بھی ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ اربعین کے موقع پر 4-5 کروڑ یہاں پر لوگ آتے ہیں۔ اتنی چھوٹی سی جگہ میں کیسے سما جاتے ہیں؟ یہ جیتا جاگتا جو ہے موضع ہے کربلا کا۔ زمین کربلا وسیع ہو جاتی ہے اور امام حسین سے اپنی آغوش کو پھیلا کر کہتے ہیں آجا میرے حسین، میری زیارت کو آجا۔ یہ ہے شرف کربلا۔ آج آپ کی زندگی میں آپ کو اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہوگا، لیکن آج سب سے بڑی نعمت آپ کو ملنے جا رہی ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ مگر راز نہیں ہے دنیا نہ جسے سمجھے وہ انداز نہیں ہے، دونوں ہی ہیں قرآن مگر نطق سامے، دونوں ہی ہیں قرآن مگر نطق سامے، ایک بولتا ہے ایک میں آواز نہیں ہے۔